مزمل اسلم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اکانومی کا مسئلہ ہے، میں آؤں گا اس پر کہ کس کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اگلے راؤنڈ میں ہم اس پر بات کریں گے. کیا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہی معاشی عدم استحکام کی وجہ ہے، یا یہ تمام سیاسی اکھاڑ پچھاڑ چلتی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اکانومی کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ تھینک یو مسعود. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ لائن تو بالکل آپ نے جو کہی ہے کہ یہ اگر آپ خان صاحب سے بھی سنیں اور بلکہ پی ایم ایل این والوں سے بھی سنیں تو سب کا اس میں ایک کنسنسس تو ہے ہمارے ملک میں سیاستدانوں میں کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے معاشی عدم استحکام کی بنیاد ہے. یہ اس میں سب کا کنسنسس ہے، کوئی مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا، پوائنٹ یہ ہے کہ مسعود بھائی آپ نے جو بات کی ہے میں اس کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا کہ ہم اس بحث میں ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے یا کرنے والا ہے یا ہونے کیا والا ہے. تو میں اس بحث کو تھوڑا سا ایک نئی شکل میں جو ہے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی جیسے عابد سلیری صاحب نے بولا کہ وہ یو اے ای اور سعودی عرب اور چین کس طرح بیلنس کریں گے، امریکہ، تو آپ کی سفارتی گیم ہے ساری. اس سے پہلے آپ نجیب کے خاقان کی بھی بات سنیں تو ان کی بھی کچھ یہی بات تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ان ممالک سے قرضہ نہ ملنا یا رول اوور میں ڈیلے ہونا، اور اس کے علاوہ یہ جو کمرشل، یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ صرف 15% پاکستان کا کمرشل لون ہے یا 20% ہے، یہ 15% کا اماؤنٹ اگر کسی کو پتہ چل جائے یہ $20 ارب ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کا $130 ارب کا قرض ہے. تو پاکستان کو نیا قرض جاری نہ ہونا اور رول اوور صرف ہو جانا پرانا، یہ ایک اٹس سیلف انڈیکیشن ہے کہ لینڈر اس وقت گھبرا رہا ہے آپ کو پیسے دیتے ہوئے، اور وہ مفادات سے بہت آگے کی بات ہے. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک جیو پولیٹیکل کشمکش میں پھنس گیا ہے. پاکستان ہمیشہ سے جیو پولیٹیکل کشمکش میں ہوتا تھا. مسئلہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہی بن ہے نا مزمل صاحب، آئی ایم ایف کے پروگرام میں اگر ہم ہوں تو پھر ہمیں ممالک، دوست ممالک بھی دے سکتے ہیں، ہم اداروں سے بھی، جو مالیاتی ادارے ان سے بھی پیسے لے سکتے ہیں. میں مسعود بھائی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہماری ایکچولی توقع آئی ایم ایف کے پروگرام سے جو ہے ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف میں آ جائیں گے تو آپ دیوالیے سے بچ جائیں گے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، اور آئی ایم ایف آپ کا لینڈرز فار لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ کو کوئی قرض نہ دے رہا ہو تو آئی ایم ایف آپ کو اتنا مناسب قرض دے دیتا ہے کہ آپ ڈیفالٹ سے بچ جائیں، لیکن آپ ان کی دیوی پرسکرپشن یعنی کہ ان کی جو دوا جو لکھ کے دے رہے ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، اور یہ اس حکومت کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے شورٹی کروا کے رہو کہ آپ کو سعودی عرب کتنے پیسے دے گا، چین کتنے دے گا، قطر کتنے دے گا، یو اے ای کتنے دے گا، اگر یہ پیسے ملیں گے تو میں آپ کو پروگرام دوں گا. تو اس کا مطلب وہ آئی ایم ایف نے اپنی شناخت کھو دی ہے پاکستان کے میٹر میں. تو یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ، اور دوست ممالک کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام مکمل کر لیں. اب رہا سوال آئی ایم ایف کی بات کا، 29 اگست کو مفتاح اسماعیل نے ان سے نئی شرائط پہ تحریر کر لیا تھا آئی ایم ایف پروگرام، اور ہم پہ تو الزام تھا کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی تھی تو 10 روپے کی جگہ انہوں نے 100 روپے بھی بڑھا کے دے دی. اب وہ ہے کہ 29 اگست کا جو پروگرام ہے وہ اس کو آنر یہی حکومت نہیں کر رہی، اور اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب اور وہ جو پی ٹی آئی کی کوئی پینڈنگ شک تو بتا دیں جو جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، تو آپ نے ہی طے کیا تھا. یہ جو آپ نے بات اٹھائی ہے نا آئی ایم ایف جو ہے اس کی کنفرمیشن اس کی جو ہے وہ میرے خیال میں ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب سے ہم لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا یہ بالکل درست بات ہے ایک عام آدمی کے لیے بتائیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے یہ ہر دفعہ ایک نیا ایگریمنٹ ہوتا ہے، پرانی حکومت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، تسلسل اسی کا ہوتا ہے لیکن ایگریمنٹ نیا ہوتا ہے، یہ نئی شرائط ہوتی ہیں، نئی کنسیشنز ہوتی ہیں؟ مسعود، جب یہ 2019 میں سائن ہوا تو میں ٹیبل پہ موجود تھا، اس وقت کے وزیر خزانہ کے ساتھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. یہ ایک خد و خال طے ہو جاتے ہیں. پاکستان کا پروگرام 3 چیزوں پہ محیط ہے، اس کو سمجھ لیں. ایک بیلنس آف پیمنٹس کو سنبھالنا، ایک فسکل کو یعنی کہ مالیاتی خسارے کو سنبھالنا، اور ایک پاکستان کے کیس میں ایک اسپیشل چیز ہے وہ ہے انرجی سیکٹر ریفارم. یہ ان 3 چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے. ایک اوور آرچنگ چیز طے ہو جاتی ہے، اور کوارٹرلی بہت سے ٹارگٹس جن کو ہم انڈیکیٹو ٹارگٹس، اسٹرکچرل بینچ مارکس کہتے ہیں، کوانٹیٹیو ٹارگٹس ہوتے ہیں، یہ ریویو ہوتے چلے جاتے ہیں.
اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو کوارٹر کلوز کر رہے ہیں جس پہ آئی ایم ایف نے ہمیں جج کرنا ہے، جو سپٹمبر کا کوارٹر ہے، یہ پہلے کوارٹر میں کوئی ایسی پرابلم ایگزسٹ نہیں کرتی. پرابلم جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو کچھ اہداف اگلے طے کرنے ہیں، وہ سیلاب کی وجہ سے ہل گئے ہیں. ہل اس طرح گئے ہیں کہ پاکستان کا جی ڈی پی آئی ایم ایف 3.5% لے کے چل رہا ہے، 3.5% نہیں ہوگا، ایگری نیگیٹو میں آ رہا ہے. اسی طرح 7,400 ارب مشکل ہے فسکل سائیڈ پہ. انرجی سائیڈ پہ بہت بلیڈنگ ہو گئی ہے، آپ کو اس کو ہر صورت میں کرب کرنا پڑے گا. ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ اہداف کا پرائمری ڈیٹا پاکستان گورنمنٹ، نیپرا، اوگرا، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن، یہ ادارے دیتے ہیں. آئی ایم ایف کوئی اپنے سے ڈیٹا نہیں لا رہا. اگر وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی گیس کی قیمت 1,000 پر MMBTU ہے اور آپ 650 پہ بیچ رہے ہیں اور 1547 ارب کا سرکولر ڈیٹ کھڑا کر رہے ہیں، تو ایز این اکانومسٹ کیا میں ان کو یہ کہوں کہ میں یہ پرائسنگ چینج نہیں کروں گا؟ ایز این اکانومسٹ میں یہی کہہ سکتا ہوں نا کہ پرائسنگ کریکشن ہے، یہ میں کر دوں گا. آپ کو اس وقت جو پرائسنگ کریکشنز ہیں وہ کر دینی چاہیے. آپ کو اپنے ایکسچینج ریٹ کی جو مینجمنٹ ہے اس کو آپ ان کے ساتھ طے کرے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو رکھیں گے مارکیٹ بیسڈ رکھیے. فنڈامنٹل سٹرونگ ہوں گے، کرنسی دونوں طرف موو کرے گی. پلیز یہ جو وریز ہیں آئی ایم ایف پروگرام کی، اس کو شرک کر دیجئے. دیر آر نو وریز دیر. اگر کوئی بھی آپ کو اس وقت ایڈوائز کر رہا ہو تو وہ یہی کہے گا میک دا پرائسنگ چینجز، make the changes on the landed aristocracy of Pakistan, on the real estate sector of Pakistan, on the service sector of Pakistan. 400-500 ارب کے ٹیکس کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ موو کیجئے کچھ پرائیویٹائزیشن پہ. مسعود، جو آپ نے فرینڈلی کنٹریز کی یہ جو کنفیوژن ہے نا کہ کس نے پہلے آنا ہے، لیٹ می کلیریفائی دیٹ کنفیوژن ٹو یو ایز ویل. ایک گراس فائنینسنگ نیڈز ہے جو آپ کی وزیر خزانہ نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں بھی جب ٹیبلز دیکھتا ہوں تو مجھے اب وہ 30-31 ارب ڈالر پہ دکھائی دیتی ہیں. اس گراس فائنینسنگ کو جب میں فنڈ کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان سے طے کرتا ہوں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس میں میرا اتنا رول اوور ہے، میرے اتنے پیسے یو اے ای سے نئے آ جائیں گے، میرے اتنے پیسے کے ایس اے سے. سو اٹ از اے کمپلیمنٹری ریلیشن شپ. یہ دونوں ریلیشن شپس علیحدہ نہیں ہیں. سعودی عربیہ بھی اسی لیے آپ کو یہی کہتا رہا ہے کہ آپ فنڈ کے ساتھ چلیں گے، ہم آپ کو وہاں سے کچھ ایس ڈی آر یعنی کہ آئی ایم ایف کو دے دیں گے جو پیسے. لیٹس موو فارورڈ وداؤٹ ویسٹنگ ایون اے ڈے. قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیڈرشپ کو اس وقت، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، پی ٹی آئی کی ہو، پی ڈی ایم کی ہو، اسٹیبلشمنٹ کی ہو، کہ وی مسٹ ناٹ ویسٹ سنگل ڈے. 9 جنوری کو جب مگر ایک رویہ ہم نے دیکھا ڈاکٹر قیوم سلیری صاحب کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر، آئی ایم ایف آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے، میں اس کی ڈکٹیشن نہیں مانوں گا. اور انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب پہ بھی تنقید کی. انہوں نے کہا جی میں ابھی آپ نے دیکھا پیٹرول کی پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں، ہم نے پرائس کم نہیں کی، ہم نے پرائز نہیں بڑھائی، ہم نے وہیں پر چھوڑ دیا. تو یہ جو ہم میجرز لے رہے ہیں، اور پھر جیسے ڈاکٹر خاقان صاحب فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام اور ہمارے فرینڈلی ملک یا دیگر ممالک جن سے ہمیں قرضہ چاہیے، یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یعنی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں گے تو ہمیں ملے گا. تو یہ جو رویہ رہا مفتاح اسماعیل صاحب کے جانے کے بعد اب تک کی حکومت کا، اس سے نقصان ہوا پاکستان کی اکانومی کو؟ دیکھیے، مفتاح اسماعیل صاحب کے جانے کی ایک جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ان کی اپنی جماعت میں اور کابینہ میں شاید ان کی اس طریقے سے نہیں تھی جیسی کہ ہونی چاہیے تھی. اور ڈار صاحب کی واپسی کے بعد یہ امید لگائی جا رہی تھی کہ بینگ اے پاورفل فائنانس منسٹر وہ شاید کچھ ایسے فیصلے فوراً کر لیں گے جو کہ ان کی پارٹی کے لیے یا کابینہ کے لیے ویٹو کرنا مشکل ہوں گے. اور ان میں اسی آئی ایم ایف پروگرام پہ عمل درآمد جو ہے وہ ایک بنیادی چیز تھی. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پولیٹیشین پولیٹیکل لیول پہ کہہ رہے ہوتے ہیں جوش خطابت میں، لیکن منسٹری آف فائنانس کا جو رول ہے اور جو ریونیو کا ایڈوین کا رول ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے نمبرز، اپنا ڈیٹا شیئر کر رہے ہوں اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو ہیں ان کو آگے بڑھا رہے ہوں. یہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے یقیناً حکومت وقت جو ہے وہ بہت سے میئرز نہیں لے پا رہی، نہیں لے سک رہی. اور یہ ہر طرح کا جو دن ضائع ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اچانک ابرپٹلی یہ میئر جو ہے یہ لیے جائیں گے. یعنی اگر آپ اس وقت ایکسچینج ریٹ کی جو ہے کریکشن اس کو ساتھ ساتھ کرتے رہ رہے ہوں تو شاید یہ کم پینفل ہوگا، لیکن اللہ نہ کرے اگر ایک دم سے روپے کی قیمت ایکسچینج ریٹ کی گرانی پڑ جائے تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوگا. جی سر، یہ ایک دم سے اگر 30 روپے کا جھٹکا لگتا ہے ہمیں
یا 50 روپے کا جھٹکا لگتا ہے تو یہ تو بہت بڑا جھٹکا ہوگا. تو معیشت کا کیا حال ہوگا؟ یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا اور اس وقت کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے ایڈمنسٹریٹو میئرز کے ذریعے بھی, تاکہ جو ہولڈنگ اور جو اسمگلنگ ہے اس کو روکا جا سکے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت بینکوں کے ذریعے جو ٹرانزیکشن ہے وہ رک گئی, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر میں باہر سے بیٹھا $1 بھیج رہا ہوں, بینک اگر مجھے 226 روپے دے رہا ہے اور وہی چیز میں ہنڈی اور حوالہ سے بھیجتا ہوں تو میں 250 روپے تک لے سکتا ہوں, تو میں 250 کو پریفر کر رہا ہوں گا. اور سارا جو فارن ایکسچینج جو کہ ادروائز بینکس میں آنا تھا وہ اس وقت اوپن مارکیٹ میں آتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے ایک دو جو آؤٹ آف باکس سولوشنز ہیں, ایک تو یہی ہے کہ اس کو گریجولی روپے کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق روپے کی قدر میں ایڈجسٹمنٹ کی جائے. دوسرا اس بات پہ اس کے بھی جو ہیں پراز اینڈ کونز وہ دیکھے جائیں کہ جیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ ڈالرز پہ پروفٹ دیا جاتا ہے, اتنا زیادہ نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ پروفٹ اگر پاکستان میں جو فارن کرنسی ہولڈرز ہیں اگر آپ ان کے لیے کچھ اناؤنس کرتے ہیں تو شاید وہ جو ڈالر لوگوں نے اس وقت لاکرز میں سنبھال رکھے ہیں وہ دوبارہ سے بینکنگ سسٹم میں آ جائیں. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے فوری طور پہ حکومت کو کوئی نہ کوئی قدم جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا.